میلادیں تو بہت ہوتی ہیں، جلسے بہت ہوتے ہیں، لیکن حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ سب جگہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ قرآن میں لکھا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ کوئی عبادت کہیں اور جگہ کی جائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہو یا نہ ہو، کوئی ذکر کہیں کیا جائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہاں کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے، اور یہ ثبوت میں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کعبہ شریف جہاں پر ہے اس کے سامنے ایک جگہ ہے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک گنبد ہے، پیلا پیلا سا ہے، تھوڑی سی اس کی لمبائی ہے، اور اس کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، کچھ اور نہیں ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے اوپر ایک اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان ہیں۔ اب اللہ کا قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب مقام ابراہیم پر جا کر کے نماز پڑھو، مقام ابراہیم پر جا کر نماز پڑھو، پورا کعبہ ہے، پورا مطاف ہے، اللہ نے وہاں کے لیے نہیں فرمایا، حالانکہ پوری مسجد و مسجد حرام ہے، وہ جگہ ایسی ہے کہ ہر حصے مسجد پر 1,00,000 بار کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 مرتبہ کا ہوتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 2,00,000 رکعت کا ثواب ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہاں پڑھو وہاں پڑھو، لیکن پروردگار نے فرمایا محبوب مقام ابراہیم پر پڑھو، اس لیے کہ مقام ابراہیم کو نسبت ہے ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے قدموں کے لگے ہوئے پتھر سے، وہ پتھر کو نسبت ہے ابراہیم کے قدموں سے، اور جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے خدا کے محبوبوں سے وہ جگہ بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ اب اس جگہ پر کوئی بھی نماز پڑھے، کوئی بھی دعا مانگے، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مانگنے والا کون ہے، آنے والا کون ہے، پڑھنے والا کون ہے، بلکہ محبوب کی بارگاہ کی برکت دیکھی جاتی ہے۔ پروردگار اس جگہ کی برکت سے ہر اس شخص کی جو وہاں پر نماز پڑھتا ہے قبول فرما لیتا ہے، جو دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اس جگہ کی نسبت۔ اب اسی کی روشنی میں سمجھ لیں کہ جب سرکار حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک امام طریقت کے دادا پیر ہیں، خواجہ غریب نواز جیسوں کے دادا ہیں، ہم سب کے بھی دادا ہیں، ہے نا، کسی کے بابا ہیں کسی کے کچھ ہیں، لیکن ہم سب کے دادا ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے اتنا بڑا اللہ کا محبوب جہاں پر ہو اور پھر محبوب خدا کی باتیں کی جائیں، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا جائے، وہ اپنی آرام گاہ میں اس وقت تشریف فرما ہو کر کے جس نظر رحمت سے، جس نظر کرم سے وہ اس جلسے کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے، شاید کہ کوئی اور مجلس ان کی نظر میں اتنی محبوب نہ ہوگی، کیونکہ اس وقت ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اس وقت ذکر خیر الانام کیا جا رہا ہے، اس رب کی بارگاہ کی سب سے بڑی ذات جو مقبول بارگاہ الہی، اس کا ذکر اس وقت ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، جشن مصطفیٰ منایا جا رہا ہے، اور حاجی شریف زندنی کی بارگاہ میں منایا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ اس مقام حاجی شریف کی برکت سے اللہ یہاں پر آنے والوں کے اس آنے کو قبول فرمائے گا، اور یہاں پر ہونے والے ذکر کو بھی قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت میں باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزم مولانا محمد شمائل آفاقی مجددی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حوالے سے بہت سی باتیں کہہ ڈالیں۔ ایک خیر صالح طالب کے اندر دوسروں کے تعلق سے یہی نیک جذبہ ہوتا ہے، لیکن میں تو بہت ہی سیاہ کار، بدکار، گناہگار انسان ہوں۔
بس اپنے مرشد کے مشن کا ساتھی ہوں اور یہی تمنا ہے کہ ہم اپنے مرشد کے مشن کو پوری دنیا میں عام کریں۔ نیکوں کی بارگاہوں میں یہ بھی کچھ خاص کرم کی بات ہوتی ہے کہ ایک تو بڑی خاص بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کے ولی ہوتے وہاں مسجد ضرور ہوتی ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں مسجد ہوتی ہے لیکن ان مسجدوں میں عموماً ان کی کچھ کرم نوازش ایسی ہوتی ہے کہ ان مسجدوں کے امام ضرور نیک ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس مسجد کے امام ہمارے حضور بحر العرفان کے پروردہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اور ایک اللہ کے ولی کے آداب سے بخوبی واقف ہیں، ذکر و فکر والے ہیں، اور جہاں نیک امام ہوتے ہیں وہاں کی برکتوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی آپ کی سب کی خوش نصیبی ہے کہ آپ حضرات یہاں پر حاضر ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کا ذکر دنیا میں عام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، سمجھے آپ، قرآن میں آیا ہے، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ میرے نبی کے بارے میں اللہ نے بہت پہلے فرما دیا ہے، نبی کا چرچا عام ہوتا رہے گا۔ ایک شاعر نے شعر کہا ہے کہ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی صدا آتی ہے۔ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی صدا آتی ہے۔ کاش بیٹھے ہم مدینے کی گلیوں میں، کاش بیٹھے ہم مدینے کی گلیوں میں، سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے، سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ آپ آج حاجی شریف کی گلی میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھ کے تمنا کریں کہ انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ مدینے کی گلیوں میں انشاءاللہ بیٹھنے کو ملے گا۔ سیاہ راتوں میں جیسے قمر چمکتا ہے، سیاہ راتوں میں جیسے قمر چمکتا ہے، ویسے میرے نبی کا سنگ در چمکتا ہے۔ چوم لے جو ایک بار محبت سے ان کی چوکھٹ کو، چوم لے جو ایک بار محبت سے ان کی چوکھٹ کو، یہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ زندگی بھر چمکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا چرچا کرنے بیٹھے ہیں، اور آپ ان کے نام سے جلسہ کرتے ہیں، ان کے نام کے جھنڈے لگاتے ہیں، ان کے نام کے ہم تغرے لگاتے ہیں، ان کے نام کے ہم پروگرام کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے۔ یہ محبت ہے اس لیے یہ سب کراتی ہے۔ اہل سنت و جماعت کی خاصیت یہ بھی رہی ہے کہ سنی مسلمان جو کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے رسول کی رضا اور ان کی محبت میں کرتے ہیں، ورنہ بہت سے دنیا بھر کے پروگرام لوگ کرتے ہیں، ان میں نیتیں صحیح نہیں رہتی۔ خود ہم کرتے ہیں، ہمارے آپ کے پروگرام ہوتے ہیں، ان میں نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن ایک میلاد ایسا پروگرام ہے کہ اس میں صرف اور صرف رضائے مولا کی نیت ہوتی ہے، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے میں نیت کا صحیح ہو جانا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا نماز بھی پڑھتا بندہ تو نماز میں نیت صحیح نہیں ہو پاتی ہے تو نماز کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ اگر نماز کسی نے اس لیے نیت باندھ لی کہ چلو بھی لوگ مجھے نمازی سمجھنے لگے تو ریاکار ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نماز میں بھی تبھی ثواب ملتا ہے جب نیت اچھی ہوتی ہے، صحیح سے پہلے سے نیت نہیں ہو پاتی۔ لیکن میلاد کی یہ خاصیت ہوتی ہے، اب آپ میلاد کراتے ہیں، انہوں نے مولانا شمائل صاحب نے پروگرام بنایا کہ ہمیں میلاد کرانا ہے، تو انہوں نے کم سے کم مہینہ 10 دن پہلے پروگرام بنایا ہوگا، تو آپ سے بتا رہے ہوں گے بھی سرکار کا میلاد کرنا ہے، تو آپ بھی کہتے ہیں صاحب میلاد کرنا، میلاد میں آنا ہے اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ تو ابھی میلاد ہوا نہیں لیکن نیت پہلے سے صحیح ہے۔